اب میں خطاب کے لیے دعوت دوں گا جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سیکرٹری جنرل حضرت مولانا عبدالغفور حیدری صاحب۔ الحمد لله الذي جعل صدورنا مشكاة لمصابيح الأنوار ونور قلوبنا بنور الإيمان ونصلي ونسلم على حبيبنا المجتبى المختار وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم۔ میزبان محترم، صدر مکرم جناب علامہ ساجد میر صاحب، مرکزی صدر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، برادر مکرم جناب لیاقت بلوچ صاحب، مرکزی سیکرٹری جنرل جماعت اسلامی پاکستان، انتہائی محترم حضرت مولانا اعلی وسائے صاحب، محترم جناب مولانا امجد خان صاحب، محترم علامہ زبیر احمد صاحب ظہیر، میرے اکابر علماء کرام، عزیز بھائی اور دوستوں، وقت کافی گزر چکا ہے اور علامہ صاحب بھی فرما رہے تھے کہ نماز کا وقت بھی ہو چکا ہے۔ میں نے کان میں بات کہہ دی کہ آج فقہ حنفی کے مطابق نماز پڑھیں گے۔ برادران عزیز، میں ناموس رسالت کے قانون کے حوالے سے چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ ایک بات تو یہ ہے کہ عام طور پہ آپ روشن خیال اینکرز جو ٹی وی چینلز پہ اپنے ہم خیال لوگوں کو بلاتے ہیں اور پھر اس قانون کو زیر بحث لاتے ہیں تو وہاں یہ کہہ جاتے ہیں کہ جی یہ تو ضیاء الحق کا بنایا ہوا قانون ہے، فرد واحد کا قانون ہے، اور اس طرح تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے ضیاء الحق نے یہ قانون خود بنایا۔ اس حوالے سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ غالباً 86 کی بات ہے کہ جب یہ مسئلہ زیر بحث آیا، پہلے بھی اس حوالے سے قوانین موجود تھے، لیکن کہیں 2 سال کی سزا ہے، کہیں 5 سال کی سزا ہے، اور اس طرح کی بات تھی۔ تو علماء نے اس مسئلے کو اٹھایا کہ ناموس رسالت کے مرتکب شخص کا سزا 2 یا 3 یا 5 سال نہیں، بلکہ اس کی سزا سزائے موت ہے اگر اس پہ جرم ثابت ہو۔ پھر آپا نثار فاطمہ نے قومی اسمبلی میں ایک بل پیش کیا اور قومی اسمبلی نے اس بل کو متفقہ طور پہ پاس کیا، لیکن اس بل میں 2 باتیں تھیں۔ ایک یہ کہ جرم ثابت ہونے پر مجرم کی سزا موت ہے،
اور جرم سزا ثابت ہونے پر مجرم کو عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی. اب پھر یہ بات زیر بحث آئی کہ عمر قید کی سزا تو یہ غیر شرعی سزا ہے، اور اس قانون کے آنے سے پہلے ایک وکیل نے فیڈرل شریعت کورٹ میں کیس دائر کیا، پٹیشن دائر کی، اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ناموس رسالت کا قانون اور ناموس کا تحفظ ایک ایسے قانون کے ذریعے کیا جائے تاکہ لوگ ازراہ مذاق میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں توہین کرنے کا جرأت نہ کر سکے. اب ادھر سے قومی اسمبلی کا فیصلہ آیا اور ادھر کچھ عرصے بعد جو ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے فیصلہ صادر کیا، اور یہ غالباً 90 کی بات ہے. اور فیڈرل شریعت کورٹ میں چیف جسٹس کے علاوہ 4 اور ججز ہیں. چیف جسٹس گل محمد خان تھے، ان کے ساتھ ڈاکٹر فدا محمد اور 3 اور ججز، یعنی کل 5 ججز ہیں جنہوں نے ایسے بیٹھ کے فیصلہ نہیں کیا. انہوں نے یہاں لاہور میں بھی اپنے اجلاس کیے، کراچی میں بھی کیے، پشاور میں بھی کیے، اور لوگوں سے رائے بھی طلب کی، اور اس کے بعد جا کے انہوں نے یہ فیصلہ صادر کیا کہ توہین رسالت کے مرتکب کی سزائے موت ہے. تو لہذا یہ کہنا قوم کو گمراہ کرنے کی ایک کوشش ہے کہ یہ فرد واحد کا قانون. اور ضیاء الحق ایک لحاظ سے بدنام تھا کہ وہ ایک ڈکٹیٹر تھے اور آ کے انہوں نے آئین کو توڑا اور اسمبلی کو توڑا اور مارشل لا نافذ کیا. تو لوگوں میں ایک طرح سے ایک نفرت موجود ہے. تو اس بات کی ادھر کو رخ کیا جائے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہاں اچھا ایک جنرل نے یہ قانون کیا ہے پاس. تو اس لیے میں ضروری سمجھتا تھا کہ اس حوالے سے اس بات کو بھی آپ کے سامنے رکھوں. جہاں کہیں بھی کوئی پروگرام ہوتا ہے ان کے سامنے یہ بات ہم رکھتے ہیں. تو ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی شخص اگر توہین رسالت کرے، اس پہ جرم ثابت ہو، تو کیا صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، چیف جسٹس پاکستان اپنے اختیارات کے تحت ایسے مجرم کو معاف کر سکتے ہیں؟ ایسے مجرم کو معاف نہیں کر سکتے. جب آسیہ مسیح کا مسئلہ سامنے آیا، ایک نچلی سطح کی عدالت نے اسے سزا دی. اب چاہیے یہ تھا کہ وہ بالائی عدالت کو چلے جاتے، اور یہ جو کہتے ہیں کہ جی وہ معصوم ہے، معصوم ہے تو عدالتیں موجود ہیں، جائیں اپنی بے گناہی عدالت میں ثابت کریں. لیکن جو لوگ امریکہ کے ڈالروں پہ یہاں پلتے ہیں، امریکہ سے تنخواہ لیتے ہیں، اور بالخصوص ہمارے ملک میں جو مغربی این جی اوز ہیں، جو بیرونی دنیا کے این جی اوز ہیں، ہمیں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو رفاہی کام کرنے آئے ہیں، یہ تو سیلاب سے متاثرین کی امداد کے لیے آئے ہیں، یہ تو زلزلے سے متاثرین کے لیے گھر تعمیر کر رہے ہیں، اسکول اور اسپتال تعمیر کر رہے ہیں. ان کے سامنے تو یہ اہداف ہیں. لیکن میرے عزیز دوستو، ان کا اہداف یہ ہے کہ پاکستان میں اسلام، اسلامی تعلیمات، اسلامی اقدار کو
مسخ کرنا، مسلمانوں کے اعتقادات کو متنازع بنانا، یہ ہے بنیادی طور پہ ان کا ہدف، اور اس میں وہ لگے ہوئے ہیں۔ اور آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف کے دور میں انہوں نے حدود آرڈیننس کو متنازع بنایا، اور میڈیا کا ایک گروپ باقاعدہ اپنے اخبارات میں اشتہارات دیتے تھے، اور بعض ایسے لوگ جو منکر حدیث ہیں، جو بظاہر مشہور ہیں کہ یہ مذہبی اسکالر ہیں، ایسے لوگوں کو بٹھا کے اور حدود قوانین کو متنازع بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس کے بعد پھر یہ بات پارلیمنٹ میں آئی، اور اس کے پیچھے سارا جو سرمایہ کا خرچہ ہوتا تھا وہ این جی اوز کا ہوتا تھا۔ تو اس لیے جو این جی اوز، اور بالخصوص جو مغربی ممالک کے این جی اوز ہیں، ان کا پورا ہدف اور مشن یہ ہے کہ ہمارے اعتقادات کو، ہمارے عقائد و نظریات کو وہ متنازع بنائیں۔ تو اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ ناموس رسالت کا جو قانون ہے، اس میں ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ قوم برداشت کرے گی، اور یہی تحریک ناموس رسالت کا بنیادی مقصد ہے کہ اس قانون میں کسی قسم کی ترمیم نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے علامہ زبیر صاحب نے فرمایا، وزیر اعظم صاحب نے کچھ حضرات کو بلا کے اور پوری قوم کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ ہم تو ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم نہیں لانا چاہتے، نہ کوئی ارادہ ہے۔ تو میں نے اس پر یہ کہا تھا کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک سے زیادہ مرتبہ یہ کہہ چکے ہیں کہ ناموس رسالت کے قانون میں ہم کوئی تبدیلی نہیں لانا چاہتے، یہ خوش کن ہے، یہ خوش آئند ضرور ہے، لیکن اس سے قوم کو اطمینان نہیں ہو رہی۔ کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لیے کہ اقلیتی امور کے منسٹر کی قیادت میں جو کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ اب تک تحلیل نہیں ہوئی۔ جو ہمارا مطالبہ ہے کہ کمیٹی فوری طور پر تحلیل ہونی چاہیے، اور دوسری جو ہماری گزارش ہے وہ یہ ہے کہ شیری رحمان نے قومی اسمبلی میں بل جمع کیا ہے، وہ اسے فوری طور پر واپس لیا جائے۔ اب نہ بل واپس لے رہے ہیں، نہ کمیٹی تحلیل کر رہے ہیں، تو ہمیں کیسے یقین آئے کہ انہوں نے ارادہ ترک کر لیا؟ وقتی طور پہ اگر وہ پسپا ہوئے ہیں، لیکن یہ تلوار لٹک رہی ہے، بل بھی جمع ہے، کمیٹی بھی موجود ہے، آج نہیں تو کل یہ کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے کہ جب تک ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جاتے اس وقت تک یہ تحریر جاری رہے گی، اور یہ تحریک اب اور زور پکڑے گی۔ لاہور کے ریلی کے بعد انشاءاللہ پاکستان کے دیگر صوبوں میں بھی اس قسم کے عظیم الشان ریلی منعقد کریں گے، اور اسی طرح ہمارے قائدین اس بات پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اگر حکمرانوں نے اسی طرح ٹالنے کی کوشش کی تو پھر لانگ مارچ کریں گے، اور پھر یہ ایسی لانگ مارچ ہوگی کہ حکمرانوں کا تختہ دھرنا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے آپ تیار رہیں، ناموس رسالت کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے مستعد رہیں، اور تاکہ دنیا دیکھے کہ پاکستانی مسلمان آقا انعامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس میں
کسی قسم کی توہین کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ پوری قوم نے ایک پیغام دے دیا ہے دنیا کو، پوری دنیا کو۔ پاکستانی قوم نے 31 کو ہڑتال کر کے اور اسی طرح 9 جنوری کو کراچی میں لاکھوں کا اجتماع منعقد کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان اسلام کے نام پہ بنا ہے، یہاں اسلام ہوگا اور یہاں ناموس رسالت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین برداشت نہیں کی جائے گی۔ تو یہ ہمارا مشن ہے۔ اب یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ بعض کالم نویس اس پہ لکھتے ہیں کہ جی اس کے پیچھے سیاسی عزائم ہیں۔ سیاسی عزائم بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آپ مہربانی کریں ہمارے مطالبات جلدی سے جلد مانیں تاکہ آپ کے لیے مشکلات پیدا نہ ہوں۔ ہم نے تو مطالبات آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اگر آپ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ ناموس رسالت کے قانون پہ سیاست نہ کریں، ہم نہیں کرتے، آپ مان لیں مطالبات۔ اور اگر آپ نہیں مانتے تو پھر یہ دینی جماعتیں، اب تو سیاسی جماعتیں بھی آ رہی ہیں، وہ بھی کہتی ہیں کہ جی یہ تو ایمان کا مسئلہ ہے، اور سب کہہ رہے ہیں ہمیں کہ ہم آئیں گے آپ کے لاہور کے جلسے میں آئیں گے۔ ہم نے کہا کہ جی ہم ویلکم کہیں گے، خوش آمدید کہیں گے، آئیں، آپ بھی مسلمان ہیں۔ اور جو لاہور کے جلسے میں شریک نہیں ہوں گے ہم سمجھیں گے کہ وہ اس لابی کے لوگ ہیں۔ اب یہ ان کی مرضی۔ اور ایک اطلاع یہ بھی مجھ تک پہنچی ہے کہ حکومت اور بعض خفیہ طاقتیں لاہور کی اس عظیم الشان ریلی کے راہ میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش اور منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے، یہ کوئی عام جلوس نہیں ہے، ریلی نہیں ہے، یہ ناموس رسالت کے تقدس اور تحفظ کا ریلی ہے۔ اور اس ریلی میں شرکت کے لیے لوگ وصیت نامہ گھر پہ رکھ کے نکلیں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے۔ اور پھر اگر آپ پرانی تاریخ دہراتے ہیں کہ جہاں صرف لاہور میں 10,000 لوگ شہید ہوئے، تو اب 10,000 نہیں ہوں گے، پھر لاکھوں لوگ جام شہادت کے لیے تیار ہوں گے۔ پھر آگے دیکھ لیں کہ کیا ہوتا ہے۔ ساری امت مسلمہ کا یہ اعلان ہے، ساری امت مسلمہ کا یہ اعلان ہے، ناموس رسالت پہ ہماری جان۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں، جی میں بس ختم کر رہا ہوں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ مذہبی جماعتیں جو ہیں قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ ہم نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لیا۔ 31 کو ہم نے ہڑتال کی اپیل کی، کسی کو خراش بھی نہیں آیا، ایسا ہے کہ نہیں؟ کراچی جو روزانہ 10-15 لاشیں گرتی ہیں، جس دن ہمارا اجتماع تھا جو لاکھوں کا اجتماع تھا، وہ اجتماع ہوا، کسی کی نکسیر بھی نہیں پھوٹی۔ قانون کو تو یہ روشن خیال ہاتھ میں لے رہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ سلمان تاثیر نے قانون کو ہاتھ میں لیا، ممتاز قادری نے نہیں لیا۔ ناموس رسالت کا قانون موجود۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حرمت رسول پر، حرمت رسول پر۔ ناموس رسالت کا قانون موجود، قانون کے ہوتے ہوئے صوبے کا گورنر ہے، کوئی اس سے پوچھنے والا نہ تھا۔ قانون کی موجودگی میں وہ کہتا ہے تم تو بے گناہ ہو، تم تو معصوم ہو، اور یہ قانون کالا قانون ہے، یہ قانون ظالمانہ قانون ہے، اس قانون کو ختم ہونا چاہیے، یہ اس کے الفاظ تھے۔ اور میں صدر سے کہوں گا تمہیں معافی ملے گی، یہ اس کے الفاظ تھے کہ نہیں تھے؟ تو قانون کی وائلیشن اس نے کی یا ممتاز قادری نے کی؟ ممتاز قادری کا تو ایک عشق رسول میں ایک رد عمل تھا
ایک جذبہ تھا، تو قانون کی وائلیشن یہ سیکولر لوگ کر رہے ہیں. اور میں نے کراچی کے جلسے میں یہ کہا کہ ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے والوں، یہ یقین کر لو کہ اب تمہیں مسلمان چھوڑیں گے نہیں. اب تم گھر سے جب نکلو تو وصیت نامہ گھر میں رکھو، وصیت نامہ گھر میں رکھو اور کفن گاڑی میں رکھو اور پھر پھرو، چکر لگاؤ. تو میرے عزیز دوستو، یہ ایسا مسئلہ ہے، لیکن یہ بدبخت اس کی حساسیت کا احساس نہیں کر رہے. وآخر دعوانا انشاءاللہ کروائے گی جی قوم.